پیارے سامعین، ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے رمضان کا مہینہ. Dear listeners, our topic today is the month of Ramadan. نیا چاند نظر آنے سے رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، جو تقویٰ اور خود پر غور و فکر کرنے کا وقت ہے. مسلمان اور غیر مسلم رمضان کو اسلامی کیلنڈر کا سب سے اہم اور مقدس وقت تسلیم کرتے ہیں. قمری سال کے 9ویں مہینے کے دوران دنیا بھر کے مسلمان طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ اپنے فارغ وقت کو قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر روز طلوع فجر سے پہلے مسلمان روزہ شروع کرنے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، جسے سحری کہتے ہیں. فجر سے پہلے کچھ وقفے کے بعد مسلمان دن کی پہلی نماز یعنی نماز فجر ادا کرتے ہیں. غروب آفتاب کے وقت سارے مسلمان خاندان افطاری کے ساتھ اپنا روزہ کھولتے ہیں. روایتی طور پر کھجور کھا کر روزہ کھولتے ہیں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنے کی سنت کو یادگار بنایا جا سکے. اس کے بعد وہ کھانے پینے کو روک کر نماز مغرب ادا کرتے ہیں. روزانہ کی 5 فرض نمازوں میں سے چوتھی نماز کے بعد بڑا اور اہم کھانا پیش کیا جاتا ہے. The sighting of a new crescent moon marks the start of Ramadan, a time for piety and self-reflection. Muslims and non-Muslims alike recognize Ramadan as the most significant and holy time of the Islamic calendar. During the 9th month of the lunar year, Muslims around the world refrain from eating and drinking between sunrise and sunset, and they use their free time to recite the Quran and strengthen their bond with Allah subhanahu wa ta'ala. Each day before dawn, Muslims observe a pre-fast meal called the sahur. After stopping a short time before dawn, Muslims begin the first prayer of the day, Fajr. At sunset, families break their fast with the iftar, traditionally opening the meal with eating dates to commemorate Prophet Muhammad, peace be upon him's practice of breaking the fast with 3 dates. They then adjourn for Maghrib Salat, the 4th of the 5 required daily prayers, after which the main meal is served. یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کس طرح اسلام کا اتنا اہم حصہ بن گیا، ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے 610 عیسوی کے اوائل میں واپس جانا ہوگا. یہ وہ سال ہے جس میں ایک عربی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا، جو مکہ کے قریب جبل النور پہاڑ میں واقع ہے. جب وہ مراقبہ کر رہے تھے تو ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پہلے پہل کے کچھ الفاظ بتائے جو کہ بعد میں قرآن کے طور پر جانے گئے. فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ یہ الفاظ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور صرف وہی ایک واحد خدا ہے۔ اس زمانے کے عرب کے لوگوں میں مختلف خداؤں کی عبادت عام سی بات تھی، لیکن فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا سچا خدا ہے۔ To understand how Ramadan became such an important part of Islam, we need to go back to the very beginning, 610 AD, to be precise. This is the year during which an Arabian man by the name of Muhammad, peace be upon him, meditated in the cave of Hira, located in the Jabal an-Nur mountain close to Mecca. Whilst he was meditating, Muhammad, peace be upon him, was visited by the angel Gabriel, who revealed the first words of what would later be known as the Quran. The angel told Muhammad, peace be upon him, that these words came directly from Allah subhanahu wa ta'ala, and that he is the one and only God. At this time in Arabia, it was common for people to worship several different gods. But the angel told Muhammad, peace be upon him, that Allah subhanahu wa ta'ala was the only all-knowing true God. اللہ تعالیٰ کے پہلے کلمات کو ظاہر کرنے کے بعد فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ وہی پڑھیں جو آپ کو ابھی بتایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان الفاظ کو بالکل ٹھیک طرح سے پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ وہ ان پیغمبروں میں سے آخری نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء بھی بھیجے تھے، ان کی تعلیمات یہودیت اور عیسائیت میں موجود ہیں۔ ان میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قوت والی رات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 بنیادی اصول بتائے، جن کے بارے میں کہا کہ یہ وہ اقدار ہیں جن کے مطابق تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ان 5 بنیادی اقدار کو اسلام کے ستون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: After revealing the first words of Allah subhanahu wa ta'ala, the angel commanded that Muhammad, peace be upon him, recite what he had just been shown. Muhammad, peace be upon him, couldn't read or write, but he was able to recite the words perfectly. It was explained to Muhammad, peace be upon him, that he was the final of the prophets Allah subhanahu wa ta'ala had sent to spread the teachings of the religion of Islam. Other prophets Allah subhanahu wa ta'ala had sent also features in the teachings of Judaism and Christianity, and include Prophet Noah, Prophet Abraham, Prophet Moses, and Prophet Jesus. Peace be upon them all. The night the Prophet Muhammad, peace be upon him,
first saw the angel Gabriel is known as Laylatul Qadr, which is the night of power. Allah subhanahu wa ta'ala laid out 5 core principles to the Prophet Muhammad, peace be upon him, which he said are the values all Muslims must live their lives by. The 5 core values are known as the pillars of Islam, and they are شہادت یا قبولیت. یہ پہلا اور سب سے اہم ستون ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ایک حقیقی خدا یعنی ایک اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے. دوسرا ستون ہے نماز. جو لوگ اسلام کی پیروی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں. اس کے بعد ہے زکوٰۃ یا صدقہ. اللہ تعالیٰ کی اہم تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں غریبوں کو صدقہ دینا چاہیے، اور یہ اسلام کا تیسرا ستون ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. پھر ہے صوم یا روزہ. یہ اس ستون کا نام ہے جس سے رمضان کا لفظ جیسا کہ اس کے مطلب سے ظاہر ہے روزہ رکھنا. مسلمان رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مناتے ہیں. رمضان کو اسلام کے چوتھے ستون کی تعظیم کے لیے منایا جاتا ہے جسے صوم کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کے روزوں کی تاریخ کے مطابق مسلمانوں پر روزہ رکھنے کی کئی وجوہات ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، ضبط نفس اور تحمل کا مظاہرہ کرنا، اپنے جسموں کو پاک کرنا. یہ یاد دلانے کے لیے کہ کچھ لوگوں کے پاس کافی کھانا نہیں ہوتا اور وہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں، اور ہم سب کے پاس ہر اچھی چیز کی موجودگی پر شکر گزاری کر کے دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرنا. اچھا، 5واں ستون ہے حج کرنا. تمام صحت مند مسلمان جو استطاعت رکھتے ہوں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کا کم از کم ایک حج ضرور کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پہلے کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے. وحی کے ذریعے یہ انکشافات 23 سالوں میں ہوئے. شہادہ اور acceptance. This is the first and the most important pillar because it is when a person declares their belief in the one true God, Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, salat or prayers. Those who follow Islam must make every effort to pray 5 times a day in order to cement their dedication to Allah subhanahu wa ta'ala and strengthen their bond with Him. Zakat or charity. One of Allah subhanahu wa ta'ala's key teachings is that we must give charity to poor people, and that is the 3rd pillar of Islam, known as zakat. Saum or fasting. This is the name of the pillar from which Ramadan is derived, as it means to fast. Ramadan is observed by Muslims in order to please Allah subhanahu wa ta'ala,
To honor the fourth pillar of Islam, known as Saum, as per the history of Ramadan fasting, there are several reasons why Muslims are required to observe Saum, and they include to strengthen their bond with Allah subhanahu wa ta'ala, to demonstrate self-control and restraint, to detox their bodies, to be reminded that some people do not have access to food and go hungry for many days, to be more compassionate and grateful for everything we have. Okay, the fifth pillar is Hajj, the pilgrimage. All able-bodied Muslims who can afford are expected to make at least one pilgrimage to Makkah. That is the location where the first words of Allah subhanahu wa ta'ala were revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. Revelations took place over 23 years. زیادہ تر مسلمان اپنا فارغ وقت قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں میں گزارتے ہیں. ہر مسلمان روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن جو مسلمان بوڑھے اور کمزور ہیں، بیمار اور ادویات پر ہیں، ان کو روزے سے معذرت ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان کھانا نہ کھانے کے علاوہ مسلمانوں کو تمام ناپاک خیالات اور کاموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جن میں گالی گلوچ، فضول گپ شپ، جھگڑا، لڑائی وغیرہ شامل ہیں. Most Muslims spend their free time reciting the Holy Quran and prayers. Not every Muslim is able to fast. Those who are old and frail, sick, and on medication are excused from fasting. In addition to not eating between sunrise and sunset, Muslims must also refrain from all impure thoughts and activities, including swearing, gossiping, arguing, fighting, etc. رمضان کے آخری دن کے بعد مسلمان روزوں کے اختتام کو عید الفطر کے ساتھ مناتے ہیں، یعنی روزہ توڑنے کا تہوار، جس کا آغاز فجر کے بعد کے وقت اجتماعی دعاؤں سے ہوتا ہے. اس تہوار کے 3 دنوں کے دوران شرکاء دعا کرنے، کھانے، تحائف کے تبادلے اور مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. کچھ شہر کارنیول اور بڑے بڑے دعائیہ اجتماعات کی میزبانی بھی کرتے ہیں. After the last day of Ramadan, Muslims celebrate its ending with Eid al-Fitr, the festival of breaking the fast, which begins with communal prayers at daybreak. During these 3 days of festivities, participants gather to pray, eat, exchange gifts, and pay their respects to deceased relatives. Some cities host carnivals and large prayer gatherings too. پیارے سامعین، رمضان کے بارے میں بات چیت کا اختتام ہوتا ہے. میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. Dear listeners, the talk about Ramadan ends here. Ramadan Mubarak to you all. Goodbye for now. خير الخلق
المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله